نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحملنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وبعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا واقعہ رکھا جائے گا، جس میں پہلے حضرت مریم کا ذکر آئے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ عقیدے کے لحاظ سے، دعوتی لحاظ سے بہت ہی اہم موضوع ہے. موضوع تھوڑا طویل رہے گا، لیکن اس میں بہت سارے عقائد آتے ہیں جو ایک مسلمان کے کس طرح ہونا چاہیے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو جس طریقے سے بیان کیا، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا، ویسا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. ورنہ اکثریت جو اس دنیا کی ہم دیکھتے ہیں، جو قوم عیسائیت ہے، یہ ان کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتی ہے اور اس کو پھیلاتی ہے. وہ بھی کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. دوسرا، ایسا ہی عقیدہ جیسا عیسائیوں نے غلط طریقے سے سمجھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ویسے عقیدے کچھ لوگوں نے گھڑ دیے اور جو ہے عقائد کو اپنے خراب کیا، آخرت کو اپنی برباد کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے. تو ظاہر سی بات ہے کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب ہمیں راستہ دکھائیں گی، اور سنت رسول اللہ کے رسول کی احادیث ہم کو راستہ بتائیں گی کہ کیسے ہم ان چیزوں کو سمجھیں. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے حضرت مریم کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک. سورہ آل عمران تیسرے نمبر کا سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک اگر آپ پڑھیں گے، جس کا میں نے اس کی پہلی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ اس طرح سے ہے: اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں میں منتخب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا یہاں پر ذکر فرمایا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور خاندان عمران. عمران یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. جب بنی اسرائیل کے بارے میں تو ہم کافی پہلے سے پڑھ رہے ہیں. حضرت عمران یہ مریم علیہ السلام کے والد ہیں. یہ اپنے قوم کے سردار تھے، یہ نبی نہیں تھے لیکن بڑے نیک شخص تھے، اور ان کی بیوی یہ بھی بڑی نیک عورت تھی. اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح سے فرمایا: ان میں سے بعض کی اولاد تھی اور سننے والا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے
جن میں سے ان کا کچھ کا ذکر کیا اور کہا کہ بعض تو بعض کی اولادوں میں سے تھی۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب عمران کی بیوی نے کہا اے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یعنی بچہ اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ یعنی عمران کی بیوی یہ جب حمل سے تھی، پریگننٹ تھی، تو ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا انہوں نے پہلے سے نیت کر لی تھی کہ اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے، جو بھی بچہ رہے گا اس کو دین کی خدمت میں لگائیں گے۔ ایسی کتنی مائیں ہیں جو پہلے سے دین کے لیے اتنی محبت رکھتی ہے، جو یہ سوچے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی دین اسلام کے لیے کوششیں کریں گی، یہ دین کی اللہ کی عبادت میں رہیں گی، دین کو سیکھیں گی، زیادہ ذکر اذکار کریں گی، زیادہ عمل کرنے والی ہوں گی، یا اس کو ہم دین کی صحیح تربیت دیں گے۔ ایسے بہت کم لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ ایک نیک عورت تھی، کہا کہ جو کچھ میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو دین کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، اور تیری نظر کرتی ہوں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی سوائے اسے میری طرف تو اسے جو ہے میری طرف سے قبول فرما۔ یہاں پر انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو اولاد ہے اس کو دنیاوی کوئی کام نہیں دیں گے، فل ٹائم دین کے لیے۔ اور دین اسلام میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بے شک ہر انسان فل ٹائم تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کو کوئی قسم کا سپورٹ نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسرے خاندان کے افراد کے رزق میں بھی جو ہے فراغت دیتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بڑے فضائل اور اجر ہے، انشاءاللہ ہم کبھی بعد میں دیکھیں گے۔ خیر، تو انہوں نے اس طرح سے نیت کی تھی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی پروردگار میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اور جو کچھ اس کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا۔ مطلب جب پیدائش کا وقت آیا تو بیٹی پیدا ہوئی، یعنی یہ حضرت مریم تھی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ یہ تو لڑکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا قرآن میں کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا، وہ لڑکی کی طرح ناتواں تو نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مطلب وہ دل میں سوچنے لگی کہ لڑکا ہوتا تو اس کو دین کے لیے وقف کر دیتے، جو بیت المقدس تھا مسجد اقصی جس کو ہم کہتے ہیں، تاکہ اس کی خدمت کرے گا، لڑکا رہے گا تو دین بھی سیکھے گا، دین کو بھی پھیلائے گا۔ لیکن یہ تو لڑکی ہوئی، تو وہ بڑی فکر مند ہوئی، بہت زیادہ سوچنے لگی یہ تو لڑکی ہوئی، لڑکا نہیں ہوا ہے، اب میں اسے جو ہے اللہ کی راہ میں کیسے وقف کر سکتی ہوں۔ مطلب وہ اس بارے میں تھوڑا سوچنے لگی۔ کنٹینیو۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب لڑکا جیسا تو لڑکی نہیں ہوتی ہے، اب لڑکی کو کیسے وقف کریں گے، مطلب اللہ کی راہ میں، مطلب فل ٹائم کیسے اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اور کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بچے کا نام فوری طور پر رکھ لینا چاہیے، جلد جلد۔ اپنے پاس بچوں کے نام 1 سال 2 سال نہیں رکھے جاتے ہیں، ہے نا، پپو گلو ڈبلو کیا کیا نام رکھتے ہیں اس کا، تو یہ کئی دن تک چلتے رہتا ہے کیونکہ اچھا نام ملتا ہی نہیں ہے، اور یونیک نام کے چکر میں کوئی نام، حالانکہ اتنے نام ہیں، نبیوں کے نام ہیں قرآن حدیث میں، صحابہ کے نام ہیں، تابعین کے نام ہیں، ایک سے ایک جو ہے اسلام کے جو ہے شہدائی مجاہد اور علماء گزرے، کتنے نام ہیں، لیکن ہم نام میں یونیک نام ہونا ایک دم سب سے ہٹ کر۔ ہمارے دوست کے پاس بھی ایسی ایک صاحب آئے، بولے یونیک نام چاہیے، بولے تو انہوں نے کہا اس کا نام آپ جو ہے بونٹ رکھو، بولے سب سے یونیک ہے کس کا نہیں رہتا، بولے پانا رکھو، بولے پانا ہتھوڑا، تو یہ نام یونیک رہتے بولے، تو عجیب لوگ رہتے ہیں۔ اچھا نام رکھیے آپ، اللہ کے 99 نام ہے، بہترین نام ہے، اللہ کو سب سے محبوب نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، یہ 2 نام اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو آپ اتنے اچھے نام چھوڑ کر، اور 99 نام ہے، پھر انبیاءوں کے نام کتنے نام ہیں، اور ایک سے ایک معنی ہے اس کے بہت بہترین، تو انہوں نے اس کا نام پہلے ہی رکھ دیا مریم۔ تو کہا کہ اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم علیہ السلام کے والدہ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ دیکھیے کتنے ہی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں،
کتنی ہی جو ہے مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے. انہوں نے فوراً دعا کی, اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ اس کو اور اس کی اولاد کو, مطلب بیٹی کے لیے بھی اور نواسے کے لیے بھی دعا کر لی کہ آنے والی جنریشن کے لیے ایڈوانس میں, کہ میں شیطان سے جو ہے پناہ چاہتی ہوں, تیری پناہ میں دیتی ہوں. اور ان کی یہ دعا اللہ کے رسول نے فرمایا قبول ہوئی. شیطان ہر انسان کے پاس جب پیدا ہوتا ہے تو آ کر اس کو چھیڑتا ہے, جس سے بچہ روتا ہے. کہا کہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ, ان دو لوگوں کو شیطان نے جو ہے مس نہیں کیا, ٹچ نہیں کیا, کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی. چلیے, تو پروردگار نے اس کو پسند کیا, قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا. زکریا علیہ السلام کون تھے؟ اس میں دو روایتیں آتی ہیں. یہ تو اپنے وقت کے نبی تھے, میسنجر تھے. حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی بیوی, یہ دونوں آپس میں بہن ہیں, سگے بہنیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, حضرت مریم اور حضرت زکریا کی وائف بہنیں ہیں, لیکن زیادہ صحیح یہی ملتا ہے کہ حضرت عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی بیوی, یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں, مطلب وہ خالو ہوئے مریم کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زکریا کو اس کا کفیل بنایا. اصل میں معاملہ کیا ہوا, جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو وہ جب دودھ چھڑانے کی عمر ہوئی تو انہوں نے سوچا اب اس کو ہم دین کی پرورش کے لیے مسجد اقصی میں, وہ انہوں نے جو ان کو بیت المقدس میں لے کر آئے, اور جب وہاں پہنچے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں اپنی بیٹی کو, مطلب وہ جب بڑی ہوں گی اس کو دین کی تعلیم دیں گے اور اللہ کی راہ میں رہیں گی, بیت المقدس کی خدمت کریں گی, دین سیکھیں گی, اور پرانے جو انبیاءوں کے جو شریعت تھی وہ اس پر جو ہے اس کو سیکھیں گی, پڑھیں گی اور اس کے معاملے میں ذکر عبادات میں لگیں گی. تو وہاں جتنے بھی علماء تھے اس زمانے کے وہ سب جھگڑنے لگے. کہا کہ یہ ہمارے سردار عمران کی بیٹی ہے, تو لہٰذا یہ شرف ہمیں حاصل ہونا چاہیے, ہم وہ خوش قسمت لوگ بنیں گے جو مریم کی کفالت کریں گے, مریم کی دیکھ ریکھ, پڑھائی لکھائی, تمام چیزیں. سب لڑنے لگے. تو زکریا علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے اور رشتے میں خالو بھی تھے, کیوں؟ کیونکہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے, تو ان کا زیادہ حق تھا. تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اس کی کفالت میں کروں گا, لیکن سب چاہتے تھے کہ یہ عزت ان کو بھی ملے, تو جھگڑا ہو گیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے, قرآن اندازی کریں گے. سب نے اپنی اپنی قلم منگائی, پین ایک جگہ رکھ دی, اور ایک جو ہے معصوم بچے کو بلایا اور کہا کہ قلم اٹھاؤ. اس نے جو قلم اٹھایا وہ حضرت زکریا کی تھی, قرآن اندازی بولتے ہیں اس کو. تو کہا زکریا اس کی کفالت کریں گے. تو باقی لوگ ایگری نہیں ہوئے, کہا کہ نہیں, پھر سے ایک پانی بہ رہا تھا چشمہ, کہا کہ سب اپنی اپنی قلم اس میں ڈالیں گی, جس کی قلم بہاؤ کے مخالف سمت میں بہیں گی وہ بچی کی کفالت کرے گا, وہ اس کا گارڈین بنے گا. سب نے کہا ٹھیک ہے, اپنی اپنی قلمیں ڈال دی. سب کی قلمیں پانی کے ساتھ بہ گئی, حضرت زکریا کی قلم اپوزٹ بہ رہی تھی. مطلب اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ زکریا علیہ السلام ہی اس کے کفیل بنیں گے. ایک تو خالہ ہے, ماں کے برابر ہے, دوسرا گھر میں رہیں گی بچی, پردے کا بھی معاملہ نہیں رہے گا, اور وہ زیادہ, اور وہ نبی بھی ہے, اور جو نبی ہوتا ہے امت کا باپ ہوتا ہے, تو کہا کہ وہ برابر ہوتا ہے اس کے, تو کہا کہ وہ زیادہ حقدار ہے. اس زمانے کے جو علماء تھے وہ پھر بھی نہیں مانے, کہا کہ اب کی بار کیا کریں گے, بولے قلمیں ڈالیں گے, اور جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہیں گی بولے اس کو مریم کا کفیل بنایا جائے گا. سب نے جو ہے قلمیں ڈال دی. جب قلمیں ڈال دی تو سب کی قلمیں پانی کے بہاؤ کے مخالف جا رہی تھی, اور حضرت زکریا کی پانی کے ساتھ بہ رہی تھی. مطلب یہ طے شدہ تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات طے تھی کہ حضرت زکریا ہی ان کے گارڈین بنیں گے. پھر حضرت زکریا کو ان کا گارڈین بنایا گیا. پھر وہ جب بڑی ہونے لگی تو ان کے لیے ایک کمرہ خاص طور سے مختص کیا گیا, اسپیشل ریزرو کیا گیا, کہ وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی, صرف ان کی فیملی والے اور میل میں مطلب حضرت زکریا وہاں پر جا آ سکتے تھے کفالت کے لیے, دیکھ ریکھ کے لیے. اور وہ دن رات اللہ کی عبادت میں حضرت مریم لگی رہتی تھی. پھر آگے فرمایا, زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اور وہ پھل دیکھتے جو عام جو ہے موسم میں نہیں آتے یا فلسطین کے آس پاس نہیں اگتے تھے. پوچھنے لگے, اے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی, اللہ کے یہاں سے, بے شک
اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو یہ ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک کرامت تھی حضرت مریم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے پاس ایسے پھل بھیجتا جو وہاں پر اگتے ہی نہیں تھے. حضرت زکریا شوق ہو گئے دیکھ کر کہ یہ پھل کہاں سے آئے. کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے. اور حضرت مریم شاید یہ چیزوں کو جانتی بھی تھی کیونکہ وہ نبیوں کے خاندان سے، ان کے خاندان میں کئی نبی گزر چکے تھے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نیک بندوں کی کیسی مدد فرماتا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. زکریا علیہ السلام نے جب یہ نشانی دیکھی تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی بیٹے کی، تو کیونکہ ان کو اولاد نہیں تھی. تو آگے ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب یہاں پر آگے بیان اس طرح سے آتا ہے، حضرت مریم کے جو کفیل تھے وہ حضرت زکریا کو منتخب کیا گیا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب آتے ہم سورہ ال عمران آیت نمبر 42 سے لے کر 51، 42 سے 51 تک. 33 سے شروعات ہوئی سورہ ال عمران کی، یہ پورا حضرت مریم کا واقعہ چل رہا ہے. اب جب حضرت مریم جو ہے عبادت میں لگ گئی، اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت بڑی پسند آئی کیونکہ انہوں نے پوری طور سے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، دن اور رات اللہ کی عبادت کرتی تھی اور ایک بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہیں کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا، ان کو برگزیدہ کیا، ان کے مقام کو اونچا کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک نشانی بنانے والا تھا. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کوئی نشانی بنانا چاہتا ہے تو اپنے نیک بندوں میں سے انتخاب کرتا ہے. تو کیا ہوا، چلیے آپ خود سنیے قرآن مجید کیا کہتا ہے. اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا، مریم اللہ تم کو برگزیدہ کرتا ہے اور پاک بناتا ہے اور جہاں کی عورتوں میں منتخب کرتا ہے. ایک فرشتہ آیا، حضرت مریم جب اپنے حجرے میں اپنے جو ہے اس کمرے میں بیٹھی تھی تو ایک شخص آیا، وہ پانی وغیرہ کوئی چیز لانے کے لیے گئی تھی، اچانک ان کو ایک شخص نظر آیا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھا. لیکن وہ شخص کو دیکھ کر وہ ڈر گئی، لیکن اس شخص نے آتے ہی کیا کہا، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمام جہاں کی عورتوں پر منتخب کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عورتیں جنت کی سردار ہیں، یا 3 عورتیں کامل کو یعنی اکمل ہوئی، کامل ہوئی، ان کے علاوہ کوئی عورتیں کامل نہیں. عورتیں تو بہت گزری لیکن کامل عورتیں کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مریم بنت عمران یعنی مریم علیہ السلام، آسیہ فرعون کی بیوی، اور خدیجہ بنت خویلد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو پہلی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور چوتھا آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد. دوسری ایک روایت میں آپ نے حضرت عائشہ کا بھی نام لیا، کہا کہ جس طرح کھانوں میں سرید کے کھانے کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر ہے، ویسے عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر ہے. سرید ایک قسم کا میٹھا ہوتا ہے جس کو بڑا پسند کیا جاتا تھا اس زمانے میں، وہ مل گیا تو مطلب لوگ بولتے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. تو کہا کہ عائشہ کا مقام تمام عورتوں پہ ایسا ہے. تو یہ 5 عورتوں کا اس طرح سے احادیث میں ذکر آتا ہے. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ تو اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاک بنایا ہے اور جہاں کی عورتوں میں منتخب کیا ہے. مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اس آیت کے آگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں غیب کی ہے جو ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں. اور جب وہ لوگ اپنے قلم قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، ابھی جس کا میں نے ذکر کیا، تو ان کے پاس تم نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہاں ایک عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے. جو لوگ بولتے ہیں نا اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے رسول کو جب مریم کا واقعہ ہوا تھا آپ وہاں موجود نہیں تھے. جب وہ لوگ قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل، اس کا گارڈین کون بنے گا، اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے. اور جب وہ جھگڑ رہے تھے تب بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتے نے مریم سے کہا اے مریم
اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں باآبرو، باعزت اور خاص لوگوں میں سے ہوگا، اور وہ اپنی ماں کی گود میں بھی بات کرے گا اور بڑے عمر کی ہونے کے بعد بھی بات کرے گا، لوگوں سے یکساں کلام کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی گئی حضرت مریم کو۔ مریم نے کہا پروردگار میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، یہ سورہ ال عمران چل رہا ہے، سیم واقعہ سورہ مریم کے اندر دوسرے تیسرے رکوع کے اندر آپ پڑھیں گے۔ جیسے ہی وہ جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضرت مریم نے کہا اے شخص جو تو بھی ہے مجھ سے دور ہو جا، میں ایک پاک باز عورت ہوں۔ مطلب ان کو لگا کہ کوئی غیر مرد کون آ گیا یہاں پر، یہ کیا ہے؟ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے جو خبر لے کر آئے تھے۔ تو وہ کہنے لگی مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی انسان نے مجھے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا کہ اسی طرح جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کن فیکون، اللہ کہتا ہے کوئی چیز ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو بولنے لگی مطلب مجھے آج تک کسی نے چھوا تک نہیں، سورہ مریم کے اندر ہے، مطلب نہ میں بدکار ہوں نہ مجھے کسی نے آج تک چھوا ہے، تو میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب بایولوجیکلی میل فیمیل کے ملنے سے آپ سب جانتے ہیں ریپروڈکشن سسٹم، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ان کی تو نکاح بھی نہیں ہوا تھا، مطلب کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، اور دوسرا اور نہ میں کوئی ایسی بدکار عورت ہوں جو ایسا کام کروں کہ اولاد ہو جائے۔ تو فرشتے نے کہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بس پیدا کر دیتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے نے پہلے ہی بشارت دے دی کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور واقعی میں اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے نا۔ بہت سارے مسلمان بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کوئی عیسائی آ کر ان کو ایسے بول دیا کہ کیسے اولاد ہو سکتی ہے، مسلمان جواب نہیں ہے تو بڑے پریشان، کیا جواب دینا؟ بہت آسان ہے، جب اللہ تعالیٰ آدم کو بنا ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ جب اللہ تعالیٰ حضرت حوا کو بنا فیمیل کے پیدا کر سکتا ہے حضرت آدم کی ہڈی سے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر سکے؟ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے، اس دنیا کو اور اتنے سارے پلینٹس کو جس پر کئی مخلوق کریچرز رہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی ایک عورت سے بنا والد کے وہ بنا باپ کے اس بچے کو پیدا کر سکے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نشانی بنانا چاہتا تھا قیامت تک کے لیے، اس لیے حضرت مریم کو چنا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے تورات، کچھ لوگ بولتے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہیں تھے اس لیے وہ گاڈ ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ بولنا پھر آدم علیہ السلام کی عبادت کرو، ان کو تو ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھے، تو بڑے گاڈ ہو گئے پھر تو ایسے عیسائی آ کر آپ کو کیا کرتے ہیں؟ گھماتے ہیں۔ حالانکہ بائبل میں بھی بہت سارے حوالے کہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میں جو ہے خدا نہیں ہوں۔ ہم کبھی بعد میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ چلیے، اللہ اسے تورات اور انجیل سکھائے گا۔ تورات کس کی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، جو پہلے شریعت سے چلی آ رہی تھی، اور انجیل یہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ یہ کتابی شکل نہیں تھی، یہ وربل تھا، وربل۔ انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوش خبر، گڈ نیوز۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکامات آئے تھے، ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے یہودیوں پر بہت ساری چیزیں حرام کر دی تھی۔ انجیل آنے کے بعد ان کے اوپر کچھ چیزیں حلال کی گئی جو پہلے حرام ہو چکی تھی، اس لیے اس کو خوش خبر کہا گیا، گڈ نیوز۔ اور اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتاب کو نہیں لکھا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد لکھا گیا انجیل کو۔ میں اس کے اوپر بھی آؤں گا، بھی آپ سے مطلب اس کے تعلق سے بات کروں گا۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر آئیں گے، یہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر، وہ کہنے لگے میں اپنے تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ قرآن نے بھی کہا الا بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ لیکن عیسائی پوری دنیا میں ان کا پیغام پھیلا رہے، جیزس لوز یو، ہر جگہ لکھا ہوا رہتا، آپ دیکھو
Jesus God sent his son for you, sent for the mankind, कहीं भी नहीं है। सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान ने कहा रहमतुल लिल आलमीन, पूरे आलमीन, सिर्फ इस आलम के लिए नहीं है, पूरे आलमीन के लिए अल्लाह के रसूल नबी है, आखिरी नबी है, और किसी तमाम मखलूक के लिए, जिनों के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए। और बाइबल के अंदर भी है कि जो जीसस, जिनको ईसा अलैहि सलाम को वो जीसस कहते हैं, बाइबल के अंदर भी है, वहां लिखा हुआ है कि बाइबल के अंदर के हमने तुमको बनी इसराइल के लिए भेजा है, बनी इसराइल के अलावा दूसरी जगह के लिए तुमको नहीं भेजा गया है। बाइबल में वाज़ेह है, अभी रेफरेंस मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने खुद उसको देखा है। ठीक है, तो ईसा अलैहि सलाम उसी इलाके के हद तक आए थे, कुरान ने भी वही कहा। और वो कहने लगे मैं निशानी लेकर आया हूं तुम्हारी रब की तरफ से, वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी की मैं मूरत बनाकर एक परिंदा बनाता हूं, इसमें फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच जिंदा हो जाता है। ये ईसा अलैहि सलाम कहने लगे। ये वाकया अभी इसको आप यहां पर याद रखिए, हम इसको आगे और बढ़ाते हैं, हम आगे लेकर चलते हैं। अभी आते हैं वापस ईसा अलैहि सलाम की विलादत, पैदाइश की तरफ, यानी हजरत मरियम का जो वाकया चल रहा था। सूरह अल इमरान में इसका जिक्र है। शुरू का जो किस्सा है बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। इस तरह से आता है कि थोड़ा मैं तेजी से बयान करूंगा। सूरह मरियम, सूरह नंबर 19, आयत नंबर 16 से 37 तक। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं? हाँ, मैंने कहा ना किस्सा थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत अकीदे है इसके अंदर, बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सूरह मरियम, सूरह नंबर 19, आयत नंबर 16 से 37, गौर से सुनिए। और इस किताब कुरान में मरियम का भी जिक्र करो जब वो अपने घर से अलग होकर मशरिक की तरफ चली गई। बैतुल लहम बोलते हैं उसको, बैतुल मक़दस जहां पर था उसके ऊपर की तरफ मशरिक के इलाके को बैतुल लहम बोलते हैं, जो हजरत मरियम का ननियाल था, वो वहां जाकर जो है रह गई। क्या मामला हुआ जरा गौर से सुनिए। जब वो अपने घर वालों से अलग होकर मशरिक की तरफ चली गई तो उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया। उस वक्त हमने इनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा तो वो इनके सामने ठीक ठाक आदमी बनकर आ गया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। कहा कि तुम अगर परहेजगार इंसान हो तो मैं अल्लाह की पनाह तलब करती हूँ कि तुम यहाँ से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब उन्होंने कहा कि मतलब एक मर्द उनके पास आ गया अचानक तो वो उससे क्या करने लगी, दूरी इख्तियार करने लगी। अब क्या मामला हुआ, कहा कि मैं रहमान की पनाह तलब अल्लाह की पनाह में आती हूं। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। एक मिनट, हाँ गौर से सुनिए। उसने कहा कि मैं परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूं और इसलिए आया हूं कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का अता करूं। मरियम ने कहा मेरे यहां लड़का कैसे होगा, मुझे किसी बशर ने आज तक छुआ तक नहीं और ना मैं बदकार हूं। फरिश्ते ने कहा यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म है और वो कहता है कि मेरे लिए आसान है। क्या फरमाया, और मेरे लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे लिए आसान है, मैं उसे इसी तरीके से पैदा करूंगा ताकि उसको लोगों के लिए अपनी तरफ से एक निशानी बना दूं कि अल्लाह की कुदरत पता चले कि बिना वालिद के भी औलाद अल्लाह ताला किसी को अता कर सकता है। लेकिन वो पहली और आखिरी निशानी थी, अब उसके बाद कोई निशानी नहीं आएगी, ये बात तयशुदा है। ठीक है, चलिए। तो लोगों के लिए निशानी और रहमत और मेहरबानी बनाऊंगा और ये काम मुकर्रर हो चुका है। सो इस बच्चे के साथ वो हामिला हो गई और इसे लेकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द-ए-ज़ा उनको खजूर के तने की तरफ ले आया। जब वो हालत हमल से हुई, जिस तरह से हमल का सिलसिला होता है 9 महीने का तकरीबन, वो छुपती रही और वो किसी से बात नहीं करती और सिर्फ इबादत में लगी रहती। सो वो उस बच्चे के साथ हामिला हो गई और उसे लेकर एक दूर की जगह चली गई। उसको दर्द जो है खजूर के तने की तरफ यानी खजूर के दरख्त के पास ले आया। कहने लगी काश मैं इससे पहले मर चुकी होती
भूली बसरी हो गई होती, उस वक्त इनके नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी, गम न कर। अब वो जब हमल से करीब थी कि अब विलादत हो जाए, तो वो बहुत परेशान हुई कि एक तो मैं इतनी नेक औरत, मतलब मैंने कभी कोई गुनाह का काम नहीं किया, कभी नाफरमानी अपने रब की नहीं की, और ऊपर से अल्लाह ताला ने एक निशानी के तौर पर उनको इस तरह से चुना, और अल्लाह की इसमें मशीयत थी, इसमें अल्लाह की मर्जी थी, इसलिए उन्होंने उसको कबूल भी किया। हालांकि वो जानती थी कि लोगों को क्या जवाब दूंगी, लोग नहीं मानेंगे इस बात को कि अल्लाह ने बिना किसी मर्द के उनको औलाद दी, तो लोगों को एक्सप्लेन किस तरह करेंगी, ये सोचकर वो बड़ी जहनी तौर पर जो है परेशान थी। लेकिन जब हमल का वक्त आया और विलादत का वक्त आया, तो वो एक खजूर के जो है तने के पास आकर बैठ गई, और एक आवाज आई। ये आवाज किसकी थी? अलग अलग लोगों ने इसकी अलग तशरीह की। किसी ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ही कहा, किसी ने कहा फरिश्ते ने कहा। बस एक आवाज आई कि गम न कर, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे से एक चश्मा जारी कर दिया है। वहां से एक पानी बहने लगा, बड़ा मीठा पानी था उसका। खजूर के तने को पकड़ और अपनी तरफ हिला, तुम पर वो ताजा खजूरें झड़ देगा या झड़ पड़ेंगी, तो उसे तू खा और पी और आंखें ठंडी कर। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना, मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी है, लिहाजा आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। एक आवाज आई, कहा कि पानी पी लो जो चश्मा जारी हुआ है उसमें से, और एक दरख्त था उसको हिलाने के लिए कहा, खजूर का दरख्त था, खजूरें गिर पड़ी। हालांकि खजूर का मौसम नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मौजज़ाना तौर पर दिया। अब इस पर उलमा ने बहुत अच्छी बात लिखी, मुफस्सिरीन ने। अल्लाह ताला चाहता तो डायरेक्ट खजूरें गिरा सकता था, वो इतनी हमल से है, प्रेग्नेंट है, तकलीफ में है, फिर भी क्यों कहा कि उसको हिलाओ? यहां पर अल्लाह ताला एक पैगाम देना चाहता है, मैसेज। आप में जितनी ताकत है कोई चीज को हासिल करने की, उसके लिए आप कोशिश कीजिए जितनी आप में ताकत है। और उनमें उतनी ही ताकत थी कि वो उसको हिला सकती थी, और खजूर के दरख्त को हिलाने से खजूरें नहीं गिरती है, मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा कि आप उसको हिलाओ, शेक करो। क्यों? ये अल्लाह ताला यहां पर एक पैगाम दे रहा है कि एक इंसान अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करे, उसमें असर पैदा करना, उसका रिजल्ट देना अल्लाह के हाथ में है। मतलब आप लोग भी जिस काम के लिए कोशिशें करते हैं दुनिया के अंदर भी, हलाल तरीके से, जायज तरीके से आप अपनी कोशिश कर ले, उसमें असर अल्लाह ताला पैदा करेगा, ये अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन पैगाम यहां पर दिया, कहा कि इसे खा ले और पी ले और राहत महसूस कर। फिर लोग जब आए तो कहना कि मैंने रहमान के नाम का रोजा रखा है। पुरानी शरीयत में इस तरह का रोजा हुआ करता था कि जिसमें बातचीत नहीं की जाती थी, बात बंद होती थी, और लोग समझ जाते थे कोई बात नहीं करता है मतलब वो रोजे से। आज भी कुछ कौमें रखती है मौन व्रत, पता है आपको, वो बात नहीं करते उसमें, तो कौमों से कहीं ना कहीं घूम फिर के रस्में कहीं ना कहीं वापस आती है, मिलती है। तो ये उस शरीयत में था। मुफस्सिरीन ने लिखा, कहा कि मैं आज किसी से बात नहीं करूंगी। फिर वो इस बच्चे को उठाकर अपनी कौम के पास ले आई। वो कहने लगे, मरियम ये तूने बुरा काम किया, मतलब देखा कि बिना वालिद के औलाद लेकर आई, मतलब गलत काम। वो उन पर तोहमत लगाने लगे। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ ही बदकार थी। मतलब वो बोलने लगे ए हारून की बहन। तो कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा इनके भाई थे जिनका नाम हारून था, या उस जमाने में एक हारून नेक शख्सियत थे, तो तशबीह देने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कहा कि तुम तो उसकी तरह नेक हो, तुमने ये काम क्या किया। ये हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के भाई नहीं, क्योंकि दोनों के जमाने में बहुत ज्यादा का फर्क है। कहा कि ए हारून की बहन, तुमने क्या किया, तुम्हारा ना बाप बुरा आदमी था, ना तुम्हारी माँ बदकार थी। तो हजरत मरियम ने क्या कहा, हाँ गौर से सुनो, मैंने कहा ना बहुत अहम है, ये आपके अकीदों के ताल्लुक से भी है। वो कहने लगे, तो उसके बाद मरियम ने उस लड़के की तरफ इशारा किया। अब हजरत मरियम को मालूम था कि मैं कितना भी कहने वाली हूं तो ये लोग मेरी बात को मानने वाले नहीं हैं। तो हजरत मरियम ने क्या किया, हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। ईसा अलैहिस्सलाम अभी दूध पीते बच्चे हैं,
تو جیسے انہوں نے اشارہ کیا مطلب اس سے پوچھ لو، یہ گواہی دے گا، اشارہ یہ تھا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے، یہ تو ایک بچہ ہے۔ بچے نے کہا انی عبداللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ عمر میں بات کی ہے جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے 3 بچے بچپن میں بات کیے جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، دوسرا وہ اصحاب الاخدود کا جو واقعہ میں نے بیان کیا تھا وہ ایک بچہ، اور جریج کی گواہی جس نے دی تھی کہ جریج بے گناہ ہے جن پر زنا کا الزام لگایا گیا تھا، تاکہ 3 بچے بنی اسرائیل کے بچپن میں بولے، اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وہ جعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں جس حال میں رہوں مجھے صاحب برکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر قوم پر نماز، زکوٰۃ، یہ جو ہے روزہ فرض تھا، طریقہ الگ تھا لیکن تھا، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ وہ اپنے والدین کی والدہ کے بڑے نیک اور جو کیا کہیں گے اس کو، بہت زیادہ فرما بردار تھے، خدمت گزار تھے، اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوں اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے۔ یوم ولدت و یوم اموت و یوم یبعث حیا، کیا فرمایا؟ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، اٹھایا گیا، مجھ پر رحمت ہی رحمت ہے۔ کچھ عیسائی لوگ یہ بھی بات لے کر آپ کو بولتے ہیں، دیکھو تم لوگ بولتے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، لیکن یہاں پر تو یموت کا لفظ ہے، موت، یوم ولدت یوم اموت، تو اس کا ترجمہ غلط کرتے وہ اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں، جبکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس دن میں پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور جس دن میں مروں گا اس دن بھی مجھ پر رحمت ہے، سلامتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان میں اٹھا لیا، قیامت سے پہلے آپ واپس آئیں گے اور آپ پھر سے نکاح کریں گے، مسلمان کی حیثیت سے امت محمدیہ میں رہیں گے، زندگی گزاریں گے، آپ کا انتقال ہوگا، آپ کی موت ہوگی، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جائیں گی، یہ قیامت سے پہلے ہونے والا ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تو یہ آپ کے علم میں ضروری چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھیے اچھے سے۔ چلیے پھر آگے فرمایا یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہے اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں، اللہ کو سزاوار نہیں ہے، مطلب اللہ کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جو عیسائی بولتے ہیں نا ہی از دا سن آف گاڈ، تو وہ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اس میں جینڈر ہے، میل فیمیل، پھر اولاد ہوتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، پھر اولاد سہارا بنتی ہے۔ اللہ نہ کمزور ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہے، اللہ تعالیٰ کے نہ ماں باپ ہے، وہ اول ہے اور وہ آخر تک رہے گا۔ کسی نے ایک دعوتی پروگرام میں میرے سے سوال کیا کہ ہم سب کو ایشور نے بنایا، میں نے کہا ہاں، تو پھر ایشور کو کس نے بنایا؟ تو یہ سوال ہم کو لگتا ہے کیا ٹف کوشچن ہے، کیسے جواب دینا؟ اگر آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اس کے جوابات مل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے فلاں کو کس نے بنایا؟ تو آپ بولتے فلاں کو فلاں نے بنایا، پھر فلاں کو کس نے بنایا؟ تو اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اور آخر میں لے جا کر کچھ پہنچاتا ہے کہ سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو پھر وہ سوال ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے، اور آپ شک میں پڑ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے شیطان۔ تو آپ نے پھر دعائیں سکھائی اللہ کے رسول نے، ایسا شک پیدا ہو جائے تو آپ دعائیں پڑھیں، جبکہ جواب ایک دم آسان ہے۔ اور جواب کیا ہے؟ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا ہے۔ آپ بولیں گے یہ کیا جواب ہے؟ ہاں یہ بہت بہترین جواب ہے۔ کیسے؟ خالق یعنی کریٹر، پیدا کرنے والا، مخلوق یعنی کریچر، جس کو بنایا گیا۔ تو اللہ نے سب کو بنایا ہے،
اگر اللہ کو کوئی اور بنائے گا تو اللہ اللہ کہا رہا، وہ خالق کہا رہا، وہ مخلوق بن گیا نا پھر. اور سمپل سی بات ہے نا، اگر کوئی بولے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے تو اللہ کو اگر کوئی بناتا تو وہ اللہ ہی نہیں رہے، وہ خالق ہی نہیں رہے گا نا، وہ تو مخلوق بن جائے گا نا. تو اس کا یہی جواب ہے الاول والآخر، وہ شروع سے ہے اور وہ آخر تک رہے گا، اس لیے تو وہ ہمارا رب ہے. ارے بھائی دن کو دن بولیں گے نا، کوئی بولے گا دن کو رات کیوں نہیں بولتے ہیں؟ تو یہ کوئی سوال ہے؟ تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. سمجھا آپ کو؟ تو اللہ کو کسی نے نہیں بنایا ہے. چلیے اس کے بعد یہ لوگ شک میں پڑ گئے اور اللہ کے لیے لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. جب کسی چیز کا ارادہ اللہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور بے شک اللہ ہی میرا پروردگار ہے، سو اس کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے. بس اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کے لیے بڑے دن کے قیامت کے روز کی حاضری ہونے والی ہے. تو حضرت مریم کا واقعہ اس طرح سے پیش آیا. حضرت مریم نے جو کچھ ان کے سامنے تھا عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سب کچھ بیان کر دیا. اس کے بعد چند لوگوں کو اس بات پر یقین آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر بھیجے گئے ہیں. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد معاملہ کیا ہوا ذرا غور سے سنیے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ نے